و باطل کے معرکے کا اوریجن ہو رہا ہے، ابتدا ہو رہی ہے۔ زمین پر پہلا خون ناحق گرا ہے۔ اس کے پہلے زمین کا دامن صاف تھا، بالکل کوئی دھبا نہیں تھا خون کا اس پر۔ پہلا بے گناہ کے خون کا دھبا زمین پر پڑا، ایک نبی کا بیٹا قتل ہوا اور محبت خدا میں مارا گیا۔ روایت بتاتی ہے کہ آدم قبر پہ آئے حابیل کی۔ قرآن میں پورا واقعہ لکھا ہوا ہے، جس کا دل چاہے وہ پڑھ لے کہ بھی کیا ہوا اور کس طرح ایک جانور آیا، اس نے لڑے آپس میں، ایک نے دوسرے کو مار ڈالا، پھر اس نے اس کو زمین کھود کے دفن کیا، تو ان کو معلوم ہوا کہ یہ کام ہوتا ہے اس طرح، تو انہوں نے زمین کھود کے اس کو دفن کیا۔ بہرحال وہ قبر حابیل بنی، اور جب قبر حابیل بنی تو حضرت آدم کو جب اطلاع ہوئی تو آئے۔ وہ حدیث میں ہے کہ بیٹھ کے بیٹے کی قبر پر روئے۔ ظاہر بات ہے کہ اولاد تھی، بیٹا تھا، تو باپ کے دل میں بیٹے کی محبت فطری ہوتی۔ جناب آدم نبی تھے، اللہ کے خاص بندے تھے، منتخب کردہ پروردگار تھے، آن کے بیٹھ کے اپنے بیٹے کی قبر پر آنسو بہائے، اور اس کے بعد جب اٹھے تو قاتل پر لعنت کرتے ہوئے اٹھے۔ اتفاق سے آدم دونوں کے باپ تھے، شہید کے بھی باپ آدم ہی تھے، قاتل کے باپ بھی آدم ہی تھے، دونوں کے باپ آدم تھے۔ سمجھدار لوگ کبھی کبھی اپنی جائیداد زندگی میں بانٹ دیتے ہیں کہ بعد میں جھگڑا نہ ہو کہ یہ گھر ہم لیں گے، وہ کوٹھی ہم لیں گے، وہ کاروبار ہم لیں گے، لہذا جس کو جو دینا ہے وہ زندگی میں دے دلا کے ختم کرتے ہیں، تاکہ ہمارے بعد بھئی یہ تمہیں مل گیا ہے تم اس میں رہو، یہ ہمیں مل گیا ہے ہم اس میں رہیں۔ تو آدم بھی بڑے سمجھدار باپ تھے، انہوں نے اپنی میراث زندگی میں بانٹ دی کہ شہید کے حصے میں آنسو آتے ہیں، قاتل کے حصے میں لعنت۔ اب اکثر و بیشتر ہم چونکہ مجلسیں پڑھتے رہتے ہیں، اس لیے ہم سے اکثر یہ سوال ہوتا ہے کہ جناب والا ہم لوگ حابیل کی نسل میں ہیں قابیل کی؟ تو اصلیت یہ ہے کہ نہ ہم حابیل کی نسل میں ہیں نہ قابیل کی نسل میں ہیں، نہ حابیل کے کوئی نسل چلی نہ قابیل کے کوئی نسل چلی۔ آدم کی اور اولادیں ہوئیں اور بیٹے ہوئے، ان کی نسلیں چلیں، ان سے ہم لوگ ہیں۔ اور یہ بھی دشمنان اہل بیت کی روایتیں ہیں کہ آدم کے بیٹے بیٹی میں شادی ہوتی تھی۔ ایسا بھی نہیں ہے، اللہ نے جیسے حضرت حوا کو خلق کیا ہے ویسے آدم کی اولادوں کے واسطے بھی اس نے بیویاں خلق کیں۔ جب معصوم کے سامنے یہ بات گئی، اہل بیت کے دشمنوں نے یہ اڑا رکھی تھی، جب علم نہیں ہوتا تو جو سمجھ میں آتا ہے جاہل ملا کہہ لیتا ہے۔ میاں یقین مانیے اسلام ملا کی جہالت کا مارا ہوا ہے۔ اب کچھ سمجھ میں تو آیا نہیں، کہا ایک بیٹا ہوتا تھا ایک بیٹی ہوتی تھی، شادی کر دیتے تھے۔ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ یہ تو معاملہ یہ ہے کہ پیتل کہہ کے آپ سونا بیچ رہے ہیں، سونا کہہ کے پیتل بیچ رہے ہیں، اور جاہل لوگ بیچارے جنہوں نے زندگی میں دیکھا نہیں، وہ سونے کے پیسے دے کے پیتل لے رہے ہیں، سونے کے پیسے دے کے
چمکتا ہوا پیتل خرید رہے ہیں۔ اب یہ راز کھلے گا کب؟ جب کسی جوہری کے پاس آپ لے کے گئے اور اس نے دیکھا، اس نے کہا ارے بھیا یہ پیتل ہے، سونا کہاں ہے؟ دیکھو، وہ لے کے گئے تھے کہ بھئی یہ سونے کا کڑا ہے، یہ مثلا 10,000 روپے کا ہے، معلوم ہو 10 روپے کا بھی نہیں، 10,000 تو بڑی چیز ہے، وہ 10 روپے کا بھی نہیں ہے، پھینکو، 10 روپے کا بھی نہیں ہے، پیتل ہے یہ۔ تو پتہ جب چلتا ہے جب وہ ٹچ سٹون تک جائے، کسوٹی تک جائے، جوہری تک جائے، تب پتہ لگتا ہے۔ اب یہ اپنے لوگوں نے پوچھا کہ نسل کیسے چلی؟ ان کا ہاں ایک بیٹا ایک بیٹی ہوتی تھی، شادی ہو جاتی تھی۔ لا حول ولا قوة۔ اور جب یہ مسئلہ چھٹے امام سے پوچھا گیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ آدم کی یہاں ایک بیٹا ایک بیٹی ہوتی تھی، ان میں شادی ہو جاتی تھی، تو روایت میں ہے کہ حضرت تکیہ لگائے تشریف فرما تھے، محفل میں تکیہ لگائے ہوئے تشریف فرما تھے، تو ایک دم چہرے پر غضب کے آثار پیدا ہوئے اور آپ اٹھ کے بیٹھ گئے اور آپ نے فرمایا کہ کیا تم خدا سے اس بے حیائی کی توقع رکھتے ہو کہ بہن بھائی میں شادی کرا دے؟ جملے سنیے گا، فرمایا کہ کیا تم خدا سے اس بے حیائی کی توقع رکھتے ہو کہ وہ سگے بہن بھائی میں شادی کرا دے؟ اب تو اس کی حواس گم ہوگا، چپ ہو گیا وہ۔ فرمایا اللہ نے جیسے حوا کو خلق کیا ہے ویسے اس نے عورتوں کو خلق کیا تھا، جن سے نسل آدم چلی ہے۔ تو بھیا اصل بات جو ہے، جو صحیح جواب ہے سوال کا، جو صحیح جواب ہے وہ تو یہ ہے کہ ہم نہ حابیل کی نسل سے ہیں نہ قابیل کی نسل سے ہیں۔ اللہ نے بعد میں حضرت آدم کو اولادیں دیں، ان سے نسل بڑھی، ان سے ہم سب ہیں۔ لیکن اب خطابی جواب سن لیجئے، خطابی جواب سن لیجئے کہ اگر یہی ضد ہے کہ ہم حابیل کی نسل سے ہیں یا قابیل کی نسل سے، تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جو شہیدوں کو ماننے والے ہیں وہ حابیل کی نسل سے ہیں۔ صلوات بھیجیں محمد۔ تو عزیزان گرامی، پہلے دن حق و باطل کی لڑائی میں اور کشمکش میں یہ تصویر سامنے آئی کہ ایک قاتل ہے ایک شہید ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے۔ شیطان کو مہلت دی گئی بہکانے کے واسطے، شیطان نے لوگوں کو بہکایا۔ حضرت آدم کے زمانے میں آبادی کم تھی، حضرت آدم کے زمانے میں اس نے زیادہ سے زیادہ اتنا کیا کہ آدم کے گھر کے 2 بھائیوں میں پھوٹ ڈال دی اور ایک کے ہاتھوں دوسرے کو قتل کرا دیا۔ دنیا کا سلسلہ آگے بڑھا، شیطان بہکاتا رہا، پیغمبر ہدایت کرتے رہے، اللہ کے رسول ہدایت کرتے رہے، برائی کی طاقتیں انسانوں کو بہکاتی رہیں۔ اب کبھی کبھی نوجوانوں کے دماغ میں یہ تصور پیدا ہوتا ہے کہ آخر برائی کی طاقت کتنی قوی ہے کہ جو دنیا میں برائی چڑھی بیٹھ رہی ہے اور اچھائی جو ہے وہ دبی جا رہی ہے۔ 1,24,000 انبیاء آئے صاحب، اور کتابیں آئیں اور امام آئے اور اللہ کے خاص بندے آئے، اور پھر بھی دنیا میں اچھائی کمزور ہے اور برائی جو ہے وہ قوی ہے۔ ایک شیطان اکیلا ستا رہا ہے سب کو اور اچھائی جو ہے وہ کمزور پڑ رہی ہے۔ تو بھیا یہ بات نہیں ہے،
بات سمجھنے کی کوشش کیجیے. شیطان کا کیا کام ہے, پیغمبر کا کیا کام ہے؟ پیغمبر کا کام ہے کنسٹرکشن, شیطان کا کام ہے ڈسٹرکشن. سمجھ لیں بچے اس بات کو, پیغمبر کا کام ہے کنسٹرکشن, شیطان کا کام ہے ڈسٹرکشن. ایک گھڑی میں لگاتا ہوں, ہر ایک لگاتا ہے. میں نے کہا میں گھڑی کا کارخانہ ڈالوں, آسان ہے ڈالنا؟ کتنا سرمایہ چاہیے ہوگا, کتنا ٹیکنیکل نو ہاؤ چاہیے ہوگا, کتنی مشینیں چاہیے ہوں گی, کتنی جگہ سے پرمیشن چاہیے ہوگی, کتنے دفتروں میں دوڑنا پڑے گا, کہاں سے انجینئر آئیں گے, کہاں سے کاریگر آئیں گے, کہاں سے اس کے ٹیکنیشینس آئیں گے. یہ کوئی کھیل ہے گھڑی کا کارخانہ ڈال لینا؟ خیر صاحب, ساری مصیبتیں جھیل کے اور سارے پیسے لگا کے اور دفتروں کے چکر کاٹ کے دھن سوار تھی کہ ہم گھڑی بنانے کا کارخانہ لگائیں گے. کارخانے سے ہماری پہلی گھڑی بن کے نکلی. یہ تو ہے کنسٹرکشن. آپ ہماری گھڑی لے کے پتھر پٹک دیجیے, ختم ہو گئی. یہ ہے ڈسٹرکشن. اس کے لیے کہاں پرمیشن کی ضرورت ہے؟ کون سی زمین کی ضرورت ہے؟ کس آفیسر سے آپ کو اس کے لیے چاہیے الاؤ کرے وہ آپ کو؟ کون سا انجینئر ہے جس کے ہاتھ سے پٹکی جائے؟ ہمیں کچھ بھی نہیں. بھائی ایک آدمی نے لے کے زور سے پٹک دی پتھر کے اوپر, ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی. تو شیطان کا کام ہے ڈسٹرکشن اور نبی کا کام ہے کنسٹرکشن. نبی انسان بناتا ہے, شیطان انسان توڑتا ہے. سمجھے آپ؟ بگاڑنے والا, بگاڑنے کی طاقت. اور شیطان کوئی پراپر ناؤن تھوڑی ہے, شیطان کوئی پراپر ناؤن تھوڑی ہے. جو لوگ کہتے ہیں ایک شیطان کہاں پہنچ جاتا ہے, جیسے ایک لفظ ہے چور, ویسے شیطان. چور کسی کا نام تھوڑی ہے. جو چوری کرے وہ چور. بھائی جو چوری کرے وہ چور. بمبئی میں بھی چوری ہوئی, لکھنؤ میں بھی ہوئی, کلکتے میں بھی ہوئی, دلی میں بھی ہوئی, لندن میں بھی ہوئی, نیو یارک میں بھی ہوئی, نیروبی میں بھی ہوئی, ممباسا میں بھی ہوئی. ہمارا تو ایک رات میں چور کہاں کہاں پہنچا. تو ایک رات میں یہی چور تھوڑی تھا جس نے بمبئی میں